اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ، اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. یعنی اگر رشتے اس کے احکامات کے مطابق ہوں گے تو جنت اور مغفرت یقینی ہے. اگر یہ سب کچھ اس کے احکامات کے مطابق ہوگا تو جنت اور مغفرت یقینی ہے. لیکن دیکھیے دو باتیں یہاں پہ کہی گئی، اولئک یدعون الی النار. اس قسم کے معاملات یعنی یہ رشتے جن میں قرآن مجید کے مقرر کردہ معیار کے مطابقت نہ ہو تو وہ کہاں بلاتے ہیں؟ آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنت، اللہ اپنے احکامات کے ذریعے آپ کو کہاں بلاتا ہے؟ اللہ آپ کو اپنے احکامات کے ذریعے بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. یعنی جنت اور مغفرت، الی الجنت والمغفرت باذنہ، اپنی اجازت سے بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، اپنے حکم سے بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف. اب اس کلام میں جنت اور مغفرت کا جو مفہوم ہو سکتا ہے اور تو وہ وہی جان سکتا ہے جس کو کلام کا صحیح کلام سمجھنے کا صحیح فہم ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ ان دونوں لفظوں کے استعمال میں حکمت کیا ہے. اگر واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ یعنی جنت اور مغفرت، اب عام طور پر ہوتا تو یہی ہے اور اصول بھی ہے کہ بات کو تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ مغفرت ہو جائے تو جنت مل جائے گی. یہاں پہ ارشاد یہ فرمایا گیا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، تو جنت اور مغفرت کی طرف اپنی اجازت سے بلانا یہ شاید نار کے مقابلے میں ہے، کیونکہ پہلے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف. آگ کے مقابلے میں جنت اور مغفرت ہیں جو رب کے حکم سے ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں جہنم نہیں ارشاد فرمایا گیا، اولئک یدعون الی النار، تو آگ کہاں ہے؟ جہنم میں. اور مغفرت کہاں ہے؟ تو یقیناً جنت میں. تو جہاں نار کا ذکر فرمایا وہاں بات کو مختصر فرمایا اور زیادہ بلاغت سے ارشاد فرمایا، اور جہاں جنت کو ارشاد فرمایا وہاں ساتھ میں انعام کے طور پر مغفرت بھی ارشاد فرمائی واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے اسی طرح بیان فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ بات کو سمجھیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اسی طرح ارشاد فرماتا ہے تاکہ سمجھدار لوگ سمجھ سکیں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ سے چونکہ بہت اہم بات ہے اس لیے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ پر اس بات کو ختم فرمایا، اور اگلی آیت سے بھی یہ آیت مربوط ہے کہ شاید سوال کرنے والے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ اس کا تعلق عام طور پر مسلمانوں کی گھریلو زندگی سے ہے، اور اس گھریلو زندگی کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ پچھلے زمانوں میں کفار مکہ کا طرز عمل کچھ اور طرح کا تھا کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ ان حالات میں نہ کھاتے پیتے تھے اور نہ ہی کچھ اور. یعنی
ان کے تعلقات ایک طرح سے کچھ بہت ہی زیادہ بری طرح کشیدہ ہو جایا کرتے تھے. اب مسلمانوں کو بھی تشویش ہوئی تو مسلمانوں نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب کیا کریں اس معاملے میں. عام طور پر قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر یسألونک سے بات شروع فرمائی جاتی ہے. اب اگر اس کو پچھلی آیت سے مربوط سمجھا جائے تو ہے بھی ایسا ہی, کیونکہ واو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. یہ جو مومنین ہیں وہ آپ سے ان مخصوص حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں جو خواتین کی عام زندگی میں انہیں پیش آتے ہیں, تو آپ فرما دیں قُلْ هُوَ أَذًا, وہ ناپاکی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو اس حالت میں عورتوں کو چھوڑ دو. اچھا, یہ چھوڑنا عارضی طور پر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مستقلاً چھوڑ دیں اس کو, یہ عارضی طور پر ہے. اور چھوڑنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا نہ کھائیں یا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھائیں یا ان سے بات نہ کریں, ایسا کچھ نہیں ہے. سارے تعلقات باقی رکھنے ہیں, تعلقات زوجین قائم نہیں ہونے ہیں بس.